السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آج کے ویڈیو میں ہم لوگ جان لیں گے چیپٹر نمبر 5، جسے آشیانہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، آج کا سبق ہے چیپٹر نمبر 5 آشیانہ۔ اب آشیانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آشیانہ کا مطلب ہوتا ہے گھر۔ کیا ہوتا ہے؟ گھر۔ یعنی اس سبق میں ہم لوگ یہ جان لیں گے، یہ پڑھ لیں گے کہ اپنا گھر ہوتا ہے اور دوسروں کا گھر ہوتا ہے۔ چاہے وہ آپ کے بیٹے کا گھر ہو یا بہو کا گھر ہو یا کسی کا، چاہے رشتہ دار یا دوست، جس کا گھر ہو اسی کا گھر ہوتا ہے۔ اپنا گھر ہوتا ہے۔ اس سبق میں انشاءاللہ ہم یہ جان لیں گے۔ تو سبق کو جان لیں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے ہم رائٹر کے بارے میں جان لیتے ہیں، مصنف کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، کیونکہ ایگزام میں سب سے پہلے رائٹر کے بارے میں ہی سوال کیا جاتا ہے، رائٹر کے بارے میں ہی پوچھا جاتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں جاننا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو دیکھیے چیپٹر نمبر 5 آشیانہ ہے۔ اس کے مصنف کون ہے؟ اس کے مصنف نگار عظیم ہے۔ کیا ہے؟ کون ہے؟ نگار عظیم۔ اور یاد رکھیے گا ناظرین، یہ نگار عظیم ایک عورت ہے۔ کون ہے؟ ایک خاتون، یعنی ایک عورت کا نام ہے۔ ان کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے۔ کیا ہے؟ نگار عظیم کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے۔ انہوں نے اردو کے علاوہ ڈرائنگ اور پینٹنگ میں بھی ایم اے کیا تھا۔ کون؟ نگار عظیم اردو کے علاوہ ڈرائنگ اور پینٹنگ میں بھی ایم اے کیا تھا۔ اس کے بعد دیکھیے ناظرین، جامعہ ملیہ اسلامیہ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی۔ کون؟ نگار عظیم جامعہ ملیہ جو دلی میں ہے، وہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کیے تھے۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ عکس ہے جو 1990 میں شائع ہوا تھا۔ کیا ہے؟ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ عکس ہے جو 1990 میں شائع ہوا تھا، اور دوسرا گہن ہے جو 1999 میں شائع ہوا تھا۔ ٹھیک ہے نا، پہلا عکس جو 1990 میں شائع ہوا اور دوسرا گہن جو 1999 میں شائع ہوا تھا۔ یہ ان کی افسانہ کی کتابیں تھیں۔ اور نگار عظیم نے سفر کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی۔ کس کے اوپر؟ سفر کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی کہ سفر کیسے کیا جاتا ہے، سفر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی سفر کے اوپر، تو اس کا نام دیکھ لیجئے۔ ان کا سفر نامہ گرد آوارگی کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ ٹھیک ہے نا، انہوں نے ایک سفر کے اوپر کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا گرد آوارگی۔ یہاں پہ لکھا ہو ان کا سفر نامہ گرد آوارگی۔ تو یہ کچھ جانکاری تھی نگار عظیم کے بارے میں، جن کو جاننا بہت ہی زیادہ ضروری تھا۔ کیونکہ ایگزام میں اسی میں سے سوالات آتے، اسی میں سے پوچھا جاتا ہے کہ نگار عظیم کا اصل نام کیا تھا، وہ ان کی کتابوں کا نام کیا تھا، انہوں نے کس کس میں ایم اے کیا تھا، اس لیے اس کے بارے میں جاننا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو آپ یاد رکھ لیجئے کہ مرتبہ اسکرین شاٹ کر لیجئے اور اس کو اچھے سے کاپی میں لکھ کر کے یاد کر لیجیے گا۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو آئیے ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں اور سبق کو پڑھ لیتے ہیں، سبق کو جان لیتے ہیں۔ تو آج کا سبق ایک آشیانہ ہے، آج کا سبق ایک افسانہ۔ ٹھیک ہے ناظرین، افسانہ کسے کہتے ہیں ہم آپ کو بار بار بتا چکے ہیں، زندگی کی کہانی اور قصے کو افسانہ کہا جاتا ہے۔ جو لوگ میرا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا چیپٹر نہیں دیکھے میرے چینل سے، تو فوراً جو میرے نوجوان بھائی پڑھنے والے ہیں یا ایگزام دینے والے اس مرتبہ فروری میں 10th کا، تو فوراً میرے چینل پہ جائے اور وہاں سے پرانا ویڈیو دیکھ کر کے فائدہ حاصل کرے۔ اور جو نوجوان بھائی یا پھر جو چھوٹے بچے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اردو بہت زیادہ ٹف ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، اردو ہم سے نہیں ہو پائے گا، تو ان کے لیے ایک شعر ہے۔ شعر کہتے ہیں کہ نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، منزل ملے گی خود بخود بس قدم آگے بڑھاتا جا۔ اور مت تھک کر بیٹھ اے منزل کے مسافر، مت تھک کر بیٹھ اے منزل کے مسافر، ایک دن منزل بھی ملے گی اور ملنے کا مزہ بھی آئے گا۔ تو آپ ایسا مت کیجئے کہ میرے تقدیر میں نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہو پائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بس محنت کرتے رہیے، کوشش کرتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو ایک دن سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک دن آپ بہترین طالب علم بن کر کے آپ دنیا کو دکھا سکتے ہیں، بہترین اسٹوڈنٹ بن کر کے آپ سب کو دکھا سکتے ہیں، اس لیے آپ اتنی آسانی سے ہار نہیں مان سکتے ہیں۔ تو ناظرین آئیے ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں، سبق کو جان لیتے ہیں۔ تو اس سبق میں جو ہے نا، کچھ لوگوں کے کردار کو پیش کیا گیا ہے، جیسے برکت علی، نمبر 2 زرینہ، نمبر 3 رقیہ، نمبر 4 سراج، نمبر 5 عرفانہ، نمبر 6 عدنان، نمبر 7 فرحان۔ تو یہ 6-7 لوگوں کے کردار کو اس کہانی میں بیان کیا گیا ہے، اس کہانی میں پیش کیا گیا ہے۔ لیکن جو اصل کردار ہے، جو مین کردار ہے، وہ برکت علی اور زرینہ ہے۔ کون ہے؟ برکت علی اور زرینہ اس کہانی کے اصل کردار ہے، اس افسانہ کے اصل کردار ہے۔ یاد رکھیے گا ناظرین، برکت علی اور زرینہ یہ دونوں میاں بیوی ہے۔ کون ہے؟ یہ برکت علی شوہر اور یہ زرینہ اس کی بیوی، یہ میاں بیوی ہو گئے۔ یہ رقیہ اور سراج جو ہے، یہ دونوں بھائی بہن ہیں۔ کون ہے؟ رقیہ اور سراج دونوں بھائی بہن ہیں۔ تو
تو ان کی کیا بولتے رقیہ اور سراج بھائی بہن، یعنی برکت علی اور زرینہ کے کون ہو گئے؟ بیٹی اور بیٹے ہو گئے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور سراج کی جو بیوی تھی وہ عرفانہ تھی، کون تھی؟ سراج کی بیوی عرفانہ تھی، اور عرفانہ کے بیٹے کا نام عدنان اور فرحان تھا۔ عدنان بڑا بیٹا تھا اور فرحان چھوٹا بیٹا تھا۔ عدنان کی عمر تقریباً 9 سال کی تھی اور فرحان کی عمر تقریباً 5 سال کی تھی۔ تو یہ ان لوگوں کے کردار کو بیان کیا گیا ہے، پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ کہانی یوں بیان ہوتی ہے کہ سراج پڑھ لکھ کر کے ایک اچھا انسان بن جاتا ہے، جب ایک اچھی نوکری حاصل کر لیتا ہے تو ماں باپ سراج کی شادی عرفانہ کے ساتھ کرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو کچھ دنوں تک وہ گھروں میں رہتا ہے، اور رقیہ کی بھی شادی ہو جاتی ہے، سراج کی جو بہن ہے رقیہ، اس کی بھی شادی ہو جاتی ہے۔ جب رقیہ کی شادی ہوتی ہے تو شروع میں ماں باپ کے گھر بہت زیادہ آتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جب اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے تو ماں باپ کے گھر آنا جانا کم کر دیتے ہیں۔ تو جب کم کر دیتے ہیں تو اس کی کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا کردار یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب کردار شروع ہو جاتا ہے سراج کی، ٹھیک ہے نا، سراج کا کردار شروع ہو جاتا ہے۔ تو سراج کی شادی عرفانہ سے ہو جاتی ہے۔ عرفانہ اپنی بیوی کو اور بچوں کو لے کر کے بنگلور چلے جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اچھا پڑھا لکھا انسان تھا، اس کا اچھا جاب لگ جاتا ہے بنگلور میں، اچھی نوکری لگ جاتی ہے بنگلور میں، تو چلے جاتا ہے وہ بنگلور میں رہنے کے لیے، وہاں چند سال رہتا ہے۔ اور سراج کی ماں باپ اپنے گھر میں اپنے آشیانے میں رہتے ہیں۔ اس سراج کے ابو کی چھوٹی سی نوکری تھی، اس سے اپنا گھر چلاتے تھے، اپنا پیٹ پالتے تھے۔ جب نوکری سے سبکدوش ہوئے، یعنی جب نوکری ختم ہو گئی، تو سراج اور اس کی بیوی عرفانہ جو تھی ماں باپ کو فون کر کے بلا لیے کہ آپ لوگ میرے پاس آ جائیے، یہیں پہ رہیے گا، یہیں پہ کھائیے گا۔ تو سراج کے جو ماں باپ تھے وہ بڑی خوشی کے ساتھ اپنا سامان پیک کرتے ہیں اور بنگلور چلے جاتے ہیں رہنے کے لیے بیٹے اور بہو کے پاس۔ تو وہاں چند سال رہتے ہیں، خوب کھاتے پیتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں، کھانا سونا کوئی کام نہیں تھا، خوب سکون سے رہتے ہیں۔ چند سال جیسے 2-3 سال خوب سکون سے رہے، کھاتے تھے پیتے تھے، کوئی کام نہیں کرتے تھے، ایک کام بھی نہیں کرتے، ایک پلیٹ بھی نہیں دھوتے تھے، ایک پھل فروٹ بھی نہیں کاٹتے تھے، خوب کھاتے تھے سوتے تھے۔ اور 7ویں منزل پر وہ لوگ رہتے تھے، لفٹ سے جاتے تھے اوپر، لفٹ سے نیچے آتے تھے، خوب مزہ ملتا تھا۔ اور یاد رکھیے کہ ناظرین، کیا بولتے ہیں، شہر میں اڑوس پڑوس کوئی ہوتا ہی نہیں، وہاں پہ پڑوسی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو گاؤں دیہات کا رسم و رواج ہے، یا پھر گاؤں دیہات کی خوبصورتی ہے کہ یہاں پہ لوگ پڑوسی کو پہچانتے ہیں، پڑوسی کو جانتے ہیں، لیکن شہر میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ اپنے میں رہتے ہیں، نہ کسی سے لینا دینا، نہ کسی سے کوئی مطلب۔ تو سراج کے جو والد یعنی ماں باپ تھے، تو سراج کے گھر اچھے سے رہتے ہیں، سکون سے رہتے ہیں، خوب کھاتے پیتے ہیں۔ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو سراج اور اس کی بیوی عرفانہ بولتی ہے امی جان آپ کیوں پریشان ہوتی ہے، یہ کام میں خود کر لوں گی، یا پھر میرے گھر میں نوکر ہے کرنے والے وہ خود کر لیں گے، کوئی چھوٹا سا بھی کام کرنے نہیں دیتی تھی۔ کیا بولتے ہیں، سراج کی جو ماں تھی زرینہ، اگر وہ زرینہ کچن میں جاتی تھی کوئی سبزی کاٹنے کے لیے، تو اس کی بیوی سراج کی بیوی بولتی تھی امی جان آپ چھوڑ دیجیے، ایسا کیوں کرتا ہے، پریشان کیوں ہوتے ہیں، اب جو بھی کام ہے ہمیں بول دیجیے، یا پھر اپنی بہو عرفانہ کو بول دیجیے، وہ سارے کے سارے کام کاج کر لے گی، آپ کچھ بھی مت کیجیے، آپ جائیے کھائیے اور سوئیے۔ تو وہ لوگ چند سالوں تک اچھا سے کھاتے ہیں، سکون سے رہتے ہیں، لیکن چند سالوں کے بعد اسے اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ کیا محسوس ہوتی ہے؟ اسے اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، یعنی اپنے اندر کیا بولتے ہیں اس کو بیزار فیل ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کیا یہ تو میرا گھر ہے ہی نہیں، یا تو یہ تو بہو اور بیٹے کا گھر ہے۔ اگر سبزی کاٹنے کے لیے بولے تو اس میں بھی سراج بولتا تھا امی آپ پریشان مت ہوئیے۔ اگر اس سے گھر میں جو کام کرنے والے نوکر تھے، سراج کی امی اگر ان سے کچھ بولتی تھی سبزی ایسے نہیں ایسے کاٹا جاتا، کپڑا ایسے نہیں ایسے دھویا جاتا، اس میں بھی سراج بولتا تھا امی آپ کیوں پریشان ہوتی ہے، آپ کی بہو ہے نا وہ سارا کام کاج کر لے گی۔ تو اس کے ماں باپ کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ گھر میرا گھر نہیں، کیونکہ یہ میرے بیٹے اور بہو کا گھر ہے، یہاں پہ میری مرضی چلتی ہی نہیں، یہاں پہ میری کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں، یہاں پہ جو بھی کرتا ہے تو سراج اور اس کی بیوی کرتی ہے، ہم لوگ کچھ نہیں کرتے، ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں سوتے ہیں۔ اگر اسی طرح چلتا رہا تو اور بیماریاں بڑھ جائے گی اور پریشانی بڑھ جائے گی۔ اب جیسے آپ ہی میرے گھر میں آ جائیے، یا ہم آپ کے گھر میں چلے جائیں، یا پھر آپ میرے گھر میں آئیے گا، خالی کھائیے گا سوئیے گا، 10 سال 5 سال کھائیے، کوئی کام نہیں کریے گا تو آپ خود پریشان ہو جائے گا۔ 24 گھنٹے کھانا سونا انسان بیزار ہوگا ہی ہوگا، اگر کوئی کام کاج کرتا رہتا تو دن گزر جاتا ہے، لیکن بیٹھے بیٹھے کھانے سے انسان کی پریشانی اور بڑھ جاتی ہے، بیماری بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سراج کے والدین یعنی ماں باپ سوچتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے اور بہو کا گھر ہے، یہاں پہ تو انہی کی مرضی چلتی ہے، یہاں پہ تو انہی کی حکومت چلتی ہے، اس لیے ہم لوگ یعنی برکت علی اور زرینہ یہ دونوں آپس میں فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے ہم لوگ واپس اپنے گھر جائیں گے، اپنے چھوٹے آشیانہ واپس جائیں گے اور اسی آشیانہ کو پھر سے بسائیں گے، اسی آشیانہ میں پھر سے رہیں گے اور ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔
تو ناظرین یہ کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں یہ سکھا کر کے جاتی ہے کہ اپنا گھر ہوتا ہے اور دوسروں کا گھر ہوتا ہے، چاہے آپ کے بیٹے کا گھر ہو یا پھر بہو کا گھر ہو یا دوست کا گھر ہو یا رشتہ دار کا گھر ہو، جس کا گھر ہوتا ہے اسی کا گھر ہوتا ہے اور اس کے گھر میں اسی کی مرضی چلتی ہے۔ آپ یہ سوچیں گے میں دوسروں کے گھر میں جا کر کے اپنی مرضی چلاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو سراج اور اس کی بہو، اس کی بیوی عرفانہ کے گھر میں اس کے ماں باپ کی مرضی ضرور چلتی، لیکن نہیں چل رہی تھی۔ جو بھی کچھ کرنا تھا سراج اور اس کی بیوی خود کر لیا کرتی تھے۔ اس لیے ناظرین ہمیں یہ کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں یہی سبق سکھا کے جاتی ہے کہ اپنا گھر ہوتا ہے، چاہے آپ کا گھر جھوپڑی ہو یا بنگلہ ہو، اور دوسروں کے گھروں پر نظر مت ڈالیے اور دوسروں سے امید بھی مت کیجیے کہ میں اس کے ساتھ جاؤں گا تو اچھا سا رہوں گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو آئیے ہم آپ کی کہانی پہ ختم ہو جاتی ہے، تو آئیے ہم سوالات کے طرف بڑھتے ہیں، سوال جواب کو جان لیتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ ایک منٹ دیکھ لیجیے، آپ کا یہاں سے مختصر ترین سوالات شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے ناظرین، مختصر ترین سوالات شروع ہوتا ہے۔ تو پہلا سوال کہہ رہے ہیں کہ نگار عظیم کا اصل نام کیا تھا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ نگار عظیم کا اصل نام کیا تھا؟ تو دیکھیے ان کا اصل نام ملکہ مہر نگار تھا۔ کیا تھا؟ ان کا اصل نام ملکہ مہر نگار تھا۔ ناظرین جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں اور جو لوگ ابھی اسے پڑھنا شروع کر رہے ہیں میرے چینل سے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، تھوڑا چھوٹا سا پیارا سا ریکویسٹ کروں گا، اگر میرے چینل کو ہو سکے سبسکرائب کر لیجیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ کیونکہ میں آپ کے لیے انشاءاللہ روزانہ ایک نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا، کبھی کیا بولتے ہیں سبق کے بارے میں، کبھی قواعد کے بارے میں، کبھی جملہ بنانے کے لیے، کبھی واحد اور جمع بنانے کے لیے، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے لے کر روزانہ حاضر ہوں گا۔ تو اس لیے آپ سے تھوڑی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو آئیے ہم پہلا سوال کیا تھا؟ نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ تو اس کا اصل نام ملکہ مہر نگار تھا۔ دوسرا سوال کہہ رہے ہیں نگار عظیم نے کس کس موضوع میں ایم اے کیا تھا؟ کس کس موضوع میں ایم اے کیا تھا؟ یہاں پہ دیکھیے انہوں نے اردو کے علاوہ ڈرائنگ اور پینٹنگ میں بھی ایم اے کیا تھا۔ کس میں؟ اردو کے علاوہ ڈرائنگ اور پینٹنگ میں بھی ایم اے کیا تھا۔ تیسرا سوال کہہ رہے ہیں نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ یعنی نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو دیکھیے ان کا پہلا افسانوی مجموعہ عکس ہے۔ کیا ہے؟ عکس ہے، جو 1990 میں شائع ہوا تھا۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ عکس ہے جو 1990 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد دیکھ لیجئے چوتھا سوال کر نگار عظیم کا مجموعہ گہن یعنی دوسرا مجموعہ کب شائع ہوا تھا؟ تو دیکھیے دوسرا مجموعہ گہن جو 1990 میں شائع ہوا تھا، دوسرا مجموعہ گہن ہے جو 1990 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد پانچواں سوال کہہ رہے ہیں نگار عظیم کے سفر نامے کا نام کیا ہے؟ یعنی نگار عظیم نے جو سفر کے اوپر کتابیں لکھی تھی اس کا نام کیا ہے؟ تو نگار عظیم کے سفر نامے کا نام گرد آوارگی۔ کیا ہے؟ گرد آوارگی۔ آپ کا مختصر ترین سوالات یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد آتا ہے مختصر سوالات۔ یہاں پہ دیکھیے مختصر سوالات شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا سوال کہہ رہے صحیح اور صحیح کے فرق کو جملے میں استعمال کر کے واضح کریں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح اور صحیح کے جملے کو، صحیح کے فرق کو جملے میں استعمال کر کے واضح کریں۔ ایک منٹ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، یہاں سے دیکھ لیجئے، یہ صحیح ہو گیا اور آپ کا یہ صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے ناظرین، یہ صحیح ہو گیا۔ اس کو کیا کرنا؟ جملوں میں یعنی سنٹینس میں استعمال کر کے ان دونوں کے درمیان کو فرق بتانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کیسے لکھیے گا؟ اس کو لکھیے گا کہ میری رہی صحیح دولت بھی جاتی رہی، یہ جملوں میں استعمال ہو گیا اور فرق بھی واضح ہو گیا۔ جیسے میری رہی صحیح دولت بھی جاتی رہی، یا پھر نہیں تو روٹی چٹنی ہی صحیح، گڑ نہ تو حلوہ ہی صحیح۔ جیسے ہم آپ کو لکھ کر کے ایک بتا دیتے ہیں، دیکھیے ایک منٹ، ایک منٹ، میری رہی صحیح دولت بھی جاتی، دیکھیے اس طرح سے کیا کرنا آپ کو؟ جملوں میں لکھ کر کے بتانا۔ میری رہی صحیح، صحیح آیا نا، یہ صحیح یہاں پہ آ گیا، تو جملوں میں کیا ہوا؟ اس کا فرق واضح ہو گیا۔ میری رہی صحیح دولت بھی جاتی رہی، اس طرح سے آپ کو لکھ کر کے بتانا۔ اب اس کا دیکھ لیجئے، اپنا املا درست اور صحیح سے اپنا املا درست اور صحیح کرو، ٹھیک ہے ناظرین۔
اپنا املا درست اور صحیح کرو. تو ان دونوں کے درمیان کو فرق بتا دینا آپ کو, ٹھیک ہے نا. صحیح اور صحیح کے جملوں کیا بولتے ہیں فرق کو جملوں میں استعمال کرنا. تو اس طرح سے آپ لکھ لیجیے گا, ان دونوں صحیح لکھ لیجیے گا. پھر یہاں پہ مثال دے دیجیے گا کہ میری رہی صحیح دولت بھی جاتی رہی. اس کو پھر صحیح کو لکھ لیجیے گا. پھر یہاں پہ لکھ لیجیے اپنا املا درست اور صحیح کرو, ٹھیک ہے. املا کا مطلب ہوتا ہے ناظرین رائٹنگ, تحریر, ٹھیک ہے. اپنا املا درست اور صحیح کرو. یہ تیسرا سوال ہو گیا. اس کے بعد دوسرا سوال, پہلا سوال ہو گیا. دوسرا سوال کریں, نگار عظیم کی شخصیت پر 5 جملے لکھیے. کس کے اوپر؟ نگار عظیم کی شخصیت پر 5 جملے لکھیے. تو لکھ لیجیے گا ان کا نگار عظیم کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے. انہوں نے اردو کے علاوہ ڈرائنگ اور پینٹنگ میں بھی ایم اے کیا تھا. جامعہ ملیہ اسلامیہ سے PhD کی ڈگری حاصل کی تھی. ان کا پہلا افسانوی مجموعہ عکس ہے جو 1990 میں شائع ہوا تھا. دوسرا گہن ہے جو 1999 میں شائع ہوا تھا. اس طرح سے آپ کو یہاں سے لے کر کے یہاں تک یا پھر یہاں سے لے کر کے یہاں تک لکھ لینا, ٹھیک ہے. ان کے اوپر 5 جملے لکھ لینا. اس کے بعد تیسرا سوال کریں, صنف اصناف پر 5 جملے لکھیے. یعنی افسانہ کے اوپر کیا کرنا ہے آپ کو 5 جملے لکھنا ہے. تو لکھ لیجیے گا افسانہ دور جدید کے پیداوار ہے. یہ ناول کی مختصر ترین شکل ہے. افسانہ کسی شخص کے اوپر بھی لکھا جاتا ہے, اور کہ افسانہ میں کسی شخص کی زندگی کا صرف ایک باب پیش کیا جاتا ہے. افسانہ مختصر بھی ہوتا اور طویل بھی, لیکن بہترین افسانہ وہی ہوتا جو مختصر کے ساتھ لکھا جائے, اختصار کے ساتھ لکھا جائے, اور افسانہ کو ایک بیٹھک میں پڑھا جائے. اس طرح سے آپ کو کیا کرنا ہے, افسانہ کے اوپر 5 جملے بنا کر کے لکھ دینا, ٹھیک ہے ناظرین. اس کے بعد طویل سوالات آتے ہیں. دیکھ لیجیے ناظرین, ہم آپ کو سوال جواب بتا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو آخر میں سوالات اور اس کے جوابات کا فوٹو یعنی اسکرین شاٹ آپ کو دے دیں گے. آپ اس سے دیکھ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے ناظرین. تو آپ گھبرائیے نہیں, آپ پریشان مت ہوئیے. انشاءاللہ آپ کو ہم ساری چیز آسانی کے ساتھ بتا دیں گے, ٹھیک ہے. تو طویل سوالات کریں. سراج کی والدہ اپنے بیٹے کے گھر پر اکتاحت کیوں محسوس کر رہی تھی؟ بتا دیجیے گا. جب شروع میں جاتے ہیں تو وہ لوگ کھاتے پیتے ہیں, لیکن چند سالوں کے بعد اسے احساس ہو جاتا ہے کھا پی کر کے سو کر کے بیماریاں اور بڑھ جائے گی, پریشانی اور بڑھ جائے گی. اس طرح وہ کیا کرتے ہیں, اکتاحت محسوس کرتے. اس طرح سے آپ کو اپنے انداز میں بنا کر کے لکھ لینا ہے. اس کے بعد کریں زیر نصاب افسانہ آشیانہ کے مرکزی کردار پر روشنی ڈالیے. تو مطلب اس کہانی میں جو مرکزی جو اصل کردار ہے اس کے اوپر لکھنا ہے. تو اس برکت علی اور زرینہ اس کردار کے کیا ہے, اصل کردار ہے, اس کہانی کے اصل کردار ہے. تو اس کے اوپر کیا کریے گا, 5 جملے لکھ لیجیے گا اپنے سے بنا کر کے, یا پھر سبق سے پڑھ کر کے آپ 5 جملے لکھ لیجیے گا. اس کے بعد تیسرا سوال کریں, افسانہ کی ارتقاء کا جائزہ لیجیے. افسانہ کی ارتقاء مطلب افسانہ کب سے لکھنا شروع کیا گیا تھا, افسانہ میں کیا کیا ہوتا ہے, اس کے اوپر آپ کو 5 جملے یا پھر تھوڑا سا لکھ لینا ہے. پھر چوتھا سوال کریں, نگار عظیم کی افسانوی خصوصیات بیان کیجیے. یعنی نگار عظیم کس طرح کے افسانہ لکھتے تھے, افسانہ میں کیا کیا خصوصیت ہوتی تھی, کیا اچھائیاں ہوتی تھی, اس کے بارے میں آپ کو لکھ دینا ہے. کہ نگار عظیم کا افسانہ بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا تھا, انہوں نے عورتوں کے مسائل کو اپنے افسانہ میں ابھارا تھا. اس طرح سے آپ کو لکھ لینا, ٹھیک ہے. ایک دیکھیے قواعد کا سوال آ رہا ہے, مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع بنائے. کیا کریں, مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع بنائے. یہ بہت ہی اہم سوال ہے ناظرین, ٹھیک ہے. اس کو جاننا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر ایگزام میں یہ آتا ہے, کہ کیا ہے, مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع بنائے. ایک منٹ, کیا کرنا ہے یہاں پہ, جمع ہے, جمع بنائے, ٹھیک ہے. پہلا الفاظ ہے مزید. کیا ہے ناظرین, زید. دوسرا کیا ہے, خدمت. تیسرا کیا ہے, موقع. تو اس کے کیا بولتے ہیں, خدمت. اس کی زید کیا ہوگی, زید کی جمع کیا ہوگی, ازداد. خدمت کی جمع کیا ہوگی, خدمات. موقع کی جمع کیا ہوگی, ایک منٹ, مواقع. ٹھیک ہے ناظرین. اس طرح سے آپ کو کیا کرنا ہے, زید کی جمع زدات, خدمت کی جمع خدمات, موقع کی جمع کیا ہوتی ہے, مواقع. اس طرح لکھنا. اور آگے جیسے کچھ مثالیں دیا ہوا ہے تو ہم آپ کو ایسے ہی بتا دیتے ہیں. جیسے موقع کی جمع مواقع ہو گیا, مسئلہ کی جمع مسائل ہو گیا, منزل کی جمع منازل ہو گیا. تو اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے, مطلب اس کا جمع بنا لینا, ٹھیک ہے ناظرین. یہ جو سوال ہے بہت ہی اہم سوال ہے, اس کو یاد رکھیے نا, ہر حال میں ضروری ہے آپ کے لیے. کیونکہ ہر ایگزام میں آتا ہے. اس لیے واحد اور جمع کو یاد رکھ لیجیے. اور یہ بھی سمجھ لیجیے, واحد ایک کو کہتے ہیں اور جمع ایک سے زائد کو کہتے ہیں. اور ناظرین یہ بھی یاد رکھیے
رکھیے گا. انشاءاللہ ہم اس کے یعنی واحد اور جمع کے لیے ایک الگ سے ویڈیو بنا دیں گے آپ کے لیے. آپ اس ویڈیو میں جا کر کے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا. ہم پھر ملتے ہیں کل انشاءاللہ چھٹے چیپٹر میں. تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.